اس وقت کیونکہ سیکولرزم مقابلے میں کھڑا ہے اور وہ شریعت کو نہیں تسلیم کرتا، یعنی وہاں مذہب کو تو مان لیا گیا ہے، مذہب کے اس حصے کی نفی ہوئی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ وہ نفی تو صدیوں پہلے ہو چکی تھی۔ دلائل کے ساتھ انہیں بتائیں کہ اللہ نے اپنی شریعت کیوں دی ہے، اجتماعی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یہ علماء کا کام۔ قرآن میں ان کا منصب دعوت و انذار بتایا گیا ہے، علماء کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے انہیں صحیح بات کے قبول کرنے کی دعوت دیں۔ ان کے عقائد و نظریات میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک، اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، مگر ان کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ مسلمان نہیں رہے یا انہیں مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دینا چاہیے، اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں۔ جس طریقے سے ہماری فقہ میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، ان کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی، اسی طرح دین کو اس کے ہر زاویے سے دیکھ کر اس میں بھی ایسی ہی غیر معمولی شخصیات ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں سب سے پہلے امام غزالی ہیں، میں نے ان کے کام کا مختصر سا تعارف کرایا تھا، پھر امام ابن تیمیہ ہے، اور پھر تیسری بڑی شخصیت امام ولی اللہ ہے، اور آخری بڑی شخصیت مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی، جنہوں نے ایک طرح سے ابن تیمیہ کی سلفی تعبیر کو ایک نیا آب و رنگ دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک نئی تعبیر، بہت منظم تعبیر وجود میں آئی، جس کو اب ہم اسلام کی سیاسی تعبیر کہتے ہیں، اور جس سے جو کچھ نمودار ہوا ہے اس کو عام طور پر پولیٹیکل اسلام کہا جاتا ہے۔